يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ سبحان اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے یہ مبارک اور مقدس مہینہ جمادی الثانی یا جمادی الاخری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس مبارک اور مقدس مہینے کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اس کی پاکیزہ گھڑیوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، سبحان اللہ، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، سبحان اللہ، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا. اہل سنت کے معمولات میں سے ہے کہ ان ایام میں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور امت محمدیہ کو آپ کے کارہائے نمایاں سے روشناس کرانے کے لیے آپ کے فضائل اور مناقب پر ایک تفصیلی جائزہ اپنے سننے والوں کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے. پچھلے 2 جمعۃ المبارک پر ہم نے بھی اسی عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. سب سے پہلے صحابہ کرام کی جو اجمالی فضیلت ہے وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کی، اور پچھلے جمعۃ المبارک پر حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر کچھ بنیادی تذکرہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تھا. آج بھی اسی مضمون کو وقت کی نزاکت کے پیش نظر جاری رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کے عقائد کے میدان میں 3 مذہب مشہور ہیں. جس طرح فتوے کے میدان میں اہل سنت 4 نظریات کے حامل ہیں اور اہل سنت کے 4 مذہب ہیں. میدان فتویٰ میں ہمارے 4 امام ہیں، ان کو ماننے والے اپنے آپ کو انہی کے نام سے منسوب کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک بن انس امام دار الحجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ میدان فتویٰ میں ہمارے امام ہیں، اور ان کو ماننے والے بالترتیب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کہلاتے ہیں۔ یہ چاروں مذاہب اپنے اپنے مقام پہ حق ہیں، اگرچہ مسائل میں کچھ اختلاف بھی واقع ہوا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود کسی ایک دوسرے پر تفسیق کا یا تدلیل کا نظریہ قائم کرنا قطعی طور پر جائز نہیں۔ اسی طرح عقائد کے میدان میں اہل سنت کے 3 مذہب ہیں، ایک ماتریدیہ کہلاتے ہیں، ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں، اور ایک حنابلہ کہلاتے ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی یہ اہل سنت کے میدان عقائد میں امام ہیں۔ بذات خود یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، لیکن میدان عقائد میں ان کا جو کام ہے وہ بہت اونچے درجے کا ہے، اس لیے ہم جتنے عقائد کے میدان میں ان کے پیروکار ہیں وہ ماتریدی کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقائد کے میدان میں مذہب ہے ماتریدی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مذہب ہے جس کے ماننے والے امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی بہت اونچے درجے کی ہستی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں میدانوں میں کام کیا ہے، میدان فتویٰ میں بھی، میدان عقائد میں۔ میدان عقائد میں ان کے ماننے والے حنابلہ کہلاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے عقائد میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں، ماتریدیہ ہے، حنابلہ ہے اور اشاعرہ ہے، اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ ماتریدیہ۔ جب آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے اسماء گرامی کے ساتھ جہاں حنفی لکھا جاتا ہے وہاں ماتریدی بھی لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے آگے پہ لکھتے ہیں حنفی ماتریدی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین بھی اپنے آپ کو انہی کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری بہت اونچے درجے کے امام ہیں، انہوں نے ایک جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کہا ہے، کہتے ہیں لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں ان کو اللہ کی رضا حاصل نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ، ان کی پوری زندگی کا ایک لمحہ رب ذوالجلال کی رضا کے اندر رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اس پر کچھ علماء نے کلام کیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو مانا، بعض لوگوں نے اس پر کچھ اختلاف بھی کیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد الساری ایک بخاری شریف کی شرح ہے، امام قسطلانی نے لکھی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح نظریہ جس کو اہل سنت نے اپنا لیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ یہ ہے، لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدہا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرمائیں، لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدہا۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے اس نظریے کو اپنایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھے اور بعد میں بھی مرتبہ ایمان ان کو نصیب ہوا، یعنی وہ کسی حال میں ایسا نہیں ہوا کہ مومن نہ ہوئے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ہے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی مومن ہے۔ اس پر پھر آگے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر کلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر وہ پہلے ہی مومن تھے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں ایمان لائے، فلاں وقت میں وہ ایمان لائے؟
اس کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا اسلام لا. توجہ طلب ہے یہ بات. حالانکہ انبیاء کرام تو سارے پیدائشی طور پہ مومن ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پیدائشی طور پر مومن ہو. ان کی زندگی کا کوئی لمحہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہو یا نبوت کے اعلان کے بعد ہو ان کے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتا. ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد بھی پاک. سبحان اللہ. اور نظریہ اہل سنت میں انبیاء کرام سارے پیدائشی طور پہ مومن ہیں. سبحان اللہ. بلکہ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے سرکار نے فرمایا حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ، اے فطرت الاسلام. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ جس دین پر پیدا کیا جاتا ہے وہ دین اسلام ہے. فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کا دامن جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہو. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. تو انبیاء کرام ہر صورت میں مومن ہیں. بلکہ نظریہ اہل سنت یہ ہے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ النبی نبی ولو کان فی بطن امی. نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہو چاہے ماں کی گود میں بیٹھا ہو. نبی تو ہر حال میں نبی ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. کہتے جب ہوتا ہے پھر نبی ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیدائشی طور پہ. اور جب یہ پیدائشی طور پہ نبی ہے مومن ہے پھر ان سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اسلام لا. جو ہے نا میری بات سبحان اللہ. ابھی پورا غور نہیں ہوا آپ کا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں. آگے پیچھے دیکھو گے تو یہ مسئلہ تھوڑا آسان نہیں. بعض اوقات فہم بندے کا غلطی کرتا ہے، غلطی کی بنیاد پر بندہ آگے مسئلہ پھیلاتا ہے وہ اور کراتا ہے جا کے. اس کے لیے ضروری ہے کہ توجہ شامل حال رہے، مسئلہ سمجھ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے فرمایا ابراہیم اسلام لا. تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا مولا میں تو پہلے ہی لا چکا ہوں اب کیا لاؤں. کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کہتے اسلمت لرب العالمین. میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں جب اسلام لانے کا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سے پہلے ایمان کو مضر نہیں ہو سکتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ایمان لانا ان کی زندگی کے پہلے ایمان کو مضر نہیں ہو سکتا ہے. ابو بکر کے بارے میں یہی نظریہ ہے لم یزل ابو بکر مومنن قبل البعثۃ و بعدها. ابو بکر وہ شخص ہے جو سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھا بعد میں بھی. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے مرتبہ عطا کی ہے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کلام کیا ہے اس عنوان سے. وہ فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں ایسی ہوئی ہیں جن کو دور جاہلیت ملا ہے. جاہلیت کا زمانہ انہوں نے پایا لیکن رب ذوالجلال نے ان کو جاہلیت کے دور میں بھی گناہوں سے بچا کے رکھا. سبحان اللہ. ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے پروانہ چراغ مصطفی ہیں وہ بھی. پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت پایا ہے لیکن جاہلیت کے دور میں بھی جبکہ ہر قدم پر گناہ بندے کو دعوت نظارہ دیتے تھے، ہر قدم پر بندے کو رغبت دلائی جاتی تھی. شیطان اور پھر جو معاشرہ اور سماج اور جگہ جگہ پر پھیلائے ہوئے جال بندے کو رغبت دلاتے تھے کہ بندہ اس طرح متوجہ ہو. لیکن رب ذوالجلال کا کرم ان دونوں ہستیوں کے شامل حال رہا ہے کہ جاہلیت کا دور پانے کے باوجود بھی رب نے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھا. ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق
سبحان اللہ شراب سے بھی محفوظ ہے سبحان اللہ اور دیگر امور کے اندر بھی مبتلا ہونے سے رب نے محفوظ رکھا ہے سبحان اللہ اپنی پارسائی کو بھی بچا کے رکھا ہے ناموس کا بھی خیال رکھا سبحان ہے اللہ اور یہی حال حضرت عثمان غنی کے ہاں بھی تھا سبحان اللہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے میں مانچسٹر میں وکٹوریا مسجد میں تقریر کر رہا تھا تو یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا جناب یہ بتائیے کہ حضرت علی شیر خدا کو تو پھر آپ نے چھوڑ دیا ان کے بارے میں آپ نے کہا ہے کچھ نہیں میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ حضرت علی پر بھی جاہلیت آئی ہے المعترض کالاعمی اعتراض کرنے والا مثل اندھے کے ہوتا ہے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کا دور نہیں پایا کیونکہ جب انہوں نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو چہرہ مصطفیٰ دکھ رہا ہے جو ہوش کی آواز ان کے کان میں پڑی ہے وہ محمد عربی کی آواز ہے ابھی 3-4 سال کی عمر میں تھے آقا کونین کی خدمت میں دے دیے گئے سرکار کی تربیت ان کے شامل حال رہی اور ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ کلمہ اسلام پڑھ کر سرکار کے غلام ہوئے ان کو تو رب نے جاہلیت سے بھی پاک رکھا ہوا ہے پھر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ اور لکھا ہے وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ فرماتے 2 ہستیاں ایسی آئی امت محمدیہ میں جو وقت الست سے لے کر الست کا وقت وہ ہے جب رب نے کہا نا الست بربکم غور ہے یا بھی کوئی نہیں رب ذوالجلال نے تمام ارواحوں سے پوچھا روحوں سے پوچھا اکٹھا کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں الست کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب بولو الست یہ وقت سب نے کہا قالوا بلا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ قرآن مجید میں اعلان کہ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وقت الست سے لے کر اس وقت سے لے کر وقت پیدائش تک وقت پیدائش سے لے کر سن شعور تک یا سن تمیز تک اور سن تمیز سے لے کر وقت بعثت تک وقت بعثت سے لے کر وفات تک اور وفات سے لے کر عبدالآباد تک یہ 2 ہستیاں ہر حال میں مومن ہیں موحد ہیں موقن ہیں اور یقینی اعتبار سے ہیں اور تھے اور رہیں گے دونوں ہستیوں میں کون میں سے افراد ہیں ان میں سے ایک صدیق اکبر ہیں اور دوسرے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ہاں ان کے بارے میں نظریہ پایا جاتا ہے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ نظریہ کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مرتبہ عطا فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک لقب ہے مشہور وہ ہے لقب صدیق سبحان اللہ اور صدیق کا جو لقب ہے اس کے بارے میں اگر یوں کہا جائے ویسے تو مشہور ہے نا سب سے پہلے یہ لقب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل امین نے پیش کیا سبحان اللہ ان کی زبان پر صدیق اکبر کے لیے لفظ صدیق جاری ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے واپس لوٹتے تھے تو راستے میں جبریل امین سے دوران سفر گفتگو بھی کرتے تھے سبحان اللہ اور اپنے دل کی جو خدشات تھے اس کا اظہار کرتے اور فرماتے تھے کہ میری قوم نہیں مانے گی اس بات کو میری امت کے افراد اس کو نہیں مانیں گے کہ چشم زدن میں اللہ کا بندہ زمین سے اٹھا ہے بیت المقدس میں گئے انبیاء کرام کو امامت کرائی ان کے بعد راز و ریاض کی باتیں ہوئی پھر آسمان پہ گیا 7 آسمانوں کو عبور کیا پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا اس کو عبور کیا پھر لامکاں میں گیا رب ذوالجلال سے جیسا اس کی شان کے لائق ملاقات ہوئی پھر وہاں سے واپس لوٹے جنت و دوزخ کے نظارے کیے 50 نمازیں بھی عطا کی گئی اور بھی اللہ نے وہی عطا فرمائی بہت سے حالات دیکھے پھر لوٹ کے واپس آ گئے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ سفر طے کر لیا سرکار اپنے دل کا اظہار کرتے تھے جبریل امین سے تو جواب میں جبریل امین عرض کرتے تھے عرض کر سرکار کہ فرماتے تھے میری قوم نہیں مانے گی تو جواب میں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یصدقو کا ابو بکر سبحان اللہ وہو صدیق سبحان اللہ یہ قوم تصدیق کرے یا نہ کرے آپ کو کیا فرق پڑتا آپ کی تصدیق کے لیے رب ذوالجلال نے ابو بکر کا انتخاب کیا سبحان اللہ
سب سے پہلے حضرت جبریل امین کی زبان پہ جاری ہوا، پھر اس کے بعد سرکار نے خود فرمایا، اور خود حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمانا، تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ مشہور والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچائی کا پیغام لے کر مبعوث ہوئی، وہ ذات جس نے اس سچائی کے پیغام کی تصدیق کی۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ذات جو سچائی کا پیغام لائی وہ ہمارے آقا محمد عربی، اور جس نے اس کی تصدیق کر کے اپنے آپ کو صدیقیت کا مرتبہ دلوایا ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یعنی جگہ جگہ پر ان کے لقب صدیق کے معاملے جو ہے وہ تذکرے بیان ہوئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی کہ لقب صدیق ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آسمانی کائنات سے اس کی ندائیں شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کو لقب صدیق عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچپن کی کوئی بات ہم کو سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ سرکار ابھی میں 4 سال کی عمر کا تھا کہ میرے والد جو مسلمان نہیں تھے، آپ کے والد کا اسم گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے۔ اور حضرت صدیق اکبر بیٹے کی کس قدر خواہش ہوتی ہے کہ میرا باپ مومن ہو، فلاں بھائی بلائی میرے باپ کو ملے، فلاں بلائی میرے باپ کو ملے۔ وہ ابو بکر صدیق جو ہر کسی کے لیے چاہتا تھا کہ وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے، اپنے باپ کے لیے کس قدر حریص ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں حضرت صدیق اکبر کی سرکار سے محبت کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صحیح ابن حبان میں حضرت صدیق اکبر کو مبارکباد دی کہ تیرا باپ ایمان لے آیا، مبارک۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ ان کے باپ سے خوش ہو گئے، ہر وقت دعائیں بھی کرتے تھے میرا باپ ایمان لے آئے، بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے تیرے باپ کی قبول اسلام پر مبارکباد دی ہے، تو نے اس پر کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سرکار مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت خوش ہوں کہ میرا باپ ایمان لے آیا، لیکن وہ جو آپ نے محسوس کیا ہے کہ میں نے بہت زیادہ گرم جوشی نہیں دکھائی، اس کی وجہ ہے۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ایک رشتہ دار کا ذکر کیا، ان کا نام لیا، کہ سرکار مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر یہ نہ بھی لاتا وہ لے آتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ذرا غور فرمائیے نا کیا مطلب تھا؟ کہتے سرکار مجھے اپنے باپ سے بھی زیادہ آپ کے قریبی رشتہ دار عزیز ہیں، سبحان میں اللہ۔ اس وقت زیادہ خوش ہوتا اگر یہ نہ بھی لاتا، آپ کا فلاں رشتہ دار لے آتا، مجھے زیادہ خوش ہوتا سبحان اللہ۔ کیونکہ میری ہر شے آپ پر نچھاور ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو سرکار سے محبت میں اس طرح بچے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر، سبحان اللہ۔ یہ فتح مکہ کا پر اسلام، یہ آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر کی یہ بھی خصوصیت کہ سرکار کے تمام صحابہ میں سے فقط ایک ہستی ہے جس کی 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئی۔ سبحان اللہ۔ خود صحابی، سبحان اللہ۔ ماں صحابی ہے، باپ صحابی، سبحان اللہ۔ بیٹے صحابی، پوتے بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کی 4 پشتوں کو یہ شرف و اعزاز حاصل رہا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر آپ کے والد کا اسم گرامی، ام الخیر سلمہ آپ کی والدہ کا اسم گرامی۔ سبحان اللہ۔ وہ سرکار دو جہاں سے عرض کرتے تھے جب بھی موقع کہ ان کے لیے دعا کر دیں میری ماں مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے سرکار ابھی میری عمر 4 سال کی تھی، میرا والد ابھی مسلمان نہیں تھا، تو مجھے انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر بت خانے لے گئے۔ بت خانے لے جا کر جو سب سے بڑا بت تھا مجھے ہاں یہ بت کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ یہ تیرا خدا ہے، اس کو سجدہ کر۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے سرکار 4 سال کی عمر میں اس بت کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا. اس وقت بھی یہ شعور رکھتے تھے کہ کھانا کھلانا رب ذوالجلال کا کام, روزی عطا کرنا. اور پھر فرمایا, کہتے کوئی جواب نہیں آیا. کہتے پھر میں نے اس بت کو کہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں ننگا ہوں, مجھے کپڑے پہنا. کہتے آواز نہ آنی تھی نہ آئی. پھر میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر میں نے اس پر وار کرنے کا ارادہ کیا, اور وار کرنے سے پہلے کہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں, اپنا بچاؤ کر. کہتے کیسے جواب آتا؟ بت تھا, ساکت تھا. میں نے زور سے پتھر مار دیا. میرے باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جھوٹے خدا کی یہ درگت میرے ہاتھوں سے بنتے دیکھی, برداشت نہ کر سکا. مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے مارتے مارتے گھر لے آئے, اور گھر لا کے میری ماں سے کہا دیکھ تیرے اس بچے نے کیا گل کھلایا ہے, ہمارے جھوٹے خدا کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس کے پرچے اڑا دیے اس نے. کہتے جب میرے والد نے میری ماں سے یہ کہا تو جواب میں میری ماں بولی. میری ماں نے کہا اس کو کچھ نہ کہو. جب یہ بچہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی, یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی تجھے مبارک ہو, اس لیے کہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہے. آسمانوں میں اس کا نام صدیق رکھا گیا ہے. رب ذوالجلال کے آخری پیغمبر آخری نبی محمد عربی کا ساتھی ہوگا, تاکہ رفیق بنا دیا جائے. یہ واقعہ حضرت صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا, اور سب سے پہلے جس ہستی نے اس پر اعتراض کیا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ معاذ اللہ کوئی ان کے دل میں کوئی جلن تھی, بلکہ یہ چاہتے تھے کہ بعد میں جو کوئی اعتراض کرے آج ہی جواب لے لو. سبحان اللہ فرمائیے, بلند آواز سے سبحان اللہ. تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار 4 سال کی عمر کا واقعہ کیسے یاد رہ سکتا ہے بچے کا؟ 4 سال کی عمر میں پیش آیا ہو, یاد رہ گیا ایسا بڑا واقعہ. ابھی حضرت فاروق اعظم نے اعتراض کیا ہی تھا, نہ دیکھا سرکار نے جبریل امین بھی آ گئے بات. سرکار نے فرمایا تو کیسے آیا؟ کہتے سرکار بتانے آیا ہوں جو سوال عمر نے کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ 4 سال کی عمر کا واقعہ کیسے یاد رہ گیا, میں بتانے آیا ہوں جو سچ دیکھو کہ ابو بکر وہو صدیق, ابو بکر کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے, صدیق کا مرتبہ پا چکا. حضرت جبرائیل امین نے بھی سرکار کے اس حضرت صدیق اکبر کے واقعے کی تصدیق کر, یعنی یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کا لقب جو ہے آسمانوں پر صدیق مشہور ہوتا. سبحان اللہ. بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ تھوڑا مختلف بھی لکھا ہے, اگر وقت ہوتا تو میں اس پر تھوڑا کلام ضرور کرتا, میرا دل بھی چاہتا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے کچھ